ہم بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو آپ اگر ہمیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، تو میڈیا کا کردار پہلے بھی یہی تھا، آپ کا کردار اس وقت یہ نہیں تھا. چہرہ چینج ہو کے آپ کا کردار اگر وہی ہو گیا تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ ہمیں خراج تحسین پیش کریں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہیں. سینسرشپ تو ختم نہیں نہ ہوئی. جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے تحت ایک کمیشن بنا تھا، اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس رضوی صاحب، اور فوت ہو گئے ہیں وہ. تو ان کے پاس اس کا کیس گیا نصر اللہ گڈانی کا کہ جی ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں اس ملک کا کہ ایک جرنلسٹ جو ہے وہ ایک حکومت کے قائم کردہ کمیشن کے پاس جاتا ہے جی کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور مجھے پروٹیکشن چاہیے. کیس اس کا چل رہا ہے اور اس کے باوجود وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہاں پہ میڈم ڈومنیک جو کہ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی پریزیڈنٹ ہے، ان کا بھی میسج آپ نے نشر کیا ہے. تو وہ جب کچھ مہینے پہلے فروری میں آئی تھیں اسلام آباد میں، تو وہ جس سیمینار میں تھی اس سیمینار میں مجھے بھی بلایا گیا تو میں بھی چلا گیا. تو انہوں نے بھی تقریر کی تو میں نے بھی تقریر کی. تو اس تقریر پر جس غصے کا اظہار کیا گیا کہ یار یہ اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے تقریر کی. کس عورت کے ساتھ؟ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی پریزیڈنٹ، جو کہ اسلام آباد میں آئی. اس نے ایک پریس فریڈم سیمینار سے خطاب کیا تو کہا گیا اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے. تو مجھے پتہ ہے میری باتیں بہت سے لوگوں کو بری لگ رہی ہیں، لیکن ہر حکومت کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے. ابھی یہاں پہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک مطیع اللہ جان صاحب ہیں اور دوسرا جو ہے پتہ نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اس کا نام اسد طور ہے، پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا. تو اب یہ دونوں جو ہیں، یہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو کیا ہوا، مطیع اللہ جان صاحب کے ایشو پر براہ راست پرائم منسٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی. اس وقت کے جو اور ذمہ دار لوگ تھے ان سے بات ہوئی. جب ان کو اٹھایا گیا، خان صاحب نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، پھر وہ ابصار عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوا اور اسد طور کے ساتھ بھی ہوا. اور اس کے بعد حکومت بدل گئی اور دوبارہ یہی مطیع اللہ جان پھر گرفتار ہو جاتا ہے اور دوبارہ یہی اسد طور دوبارہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو حکومت بدلتی ہے لیکن ریاست کا کردار نہیں بدلتا. چہرے بدل جاتے ہیں لیکن کردار نہیں بدلتا، کردار وہی رہتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. یہ جو یہاں پہ بات کی نا رانا عظیم صاحب نے کی کہ جناب جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں یا جو پریس کلب ہیں ان کو کسی حکومت کا یا کسی سیاسی جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے. تو بھائی یہی تو مسئلہ ہے. جو لوگ ترجمان نہیں ہیں، ہر حکومت کے دور میں سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر دور میں انہی لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ وہی لوگ جو ہے ناانصافی کا شکار کیوں بنتے ہیں؟ اس کا جواب کوئی تو دے نا ہمیں. مثلا دیکھیں نا، ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ ایک مسئلہ ہے. سی پی این نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا ہے اور آپ اس سے کاظم صاحب انکار بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ان اناؤنسڈ سینسرشپ جو ہے وہ اپنی انتہا پہ ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ جو مرضی آپ ہمیں خراج تحسین پیش کرتے رہیں کہ میڈیا کا بڑا کردار تھا جی اس جنگ میں. بھائی میڈیا کا کردار تو جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہم تو 2021 میں بھی جنرل باجوہ جب ہمیں سامنے بٹھا کے کہتا تھا وہ بھائی میرے ٹینکوں میں پٹرول نہیں ہے، میری توپوں میں گولے نہیں ہیں، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے. تو میں نے اور نسیم زہرا نے اس کو کنفرنٹ کیا. ہم نے کہا اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو یہ ابھینندن کیسے گرفتار ہو گیا؟ ہم نے انڈیا کا جہاز کیسے گرا دیا؟ تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو اسٹیٹ کی پالیسی اس وقت یہ تھی، میڈیا اس وقت بھی کہہ رہا تھا جناب جو بھی ہے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب آپ ہمارے موقف پہ آئے ہیں، یا تو آپ باجوہ سے اعلان لا تلقی کر دیں، یا تو آپ جنرل فیض سے اعلان لا تلقی کر دیں جو اجیت ڈوول کے ساتھ مل کر سیز فائر کا فیصلہ کرتا تھا اور سید علی گیلانی صاحب کو شٹ اپ کال دیتا تھا. یا تو آپ ان سے اعلان لا تلقی کر دیں، یا پھر آپ یہ مانیں کہ آپ پاکستان کے جو میڈیا کا جو موقف تھا آپ اس پہ آگے ہیں. میڈیا صحیح ثابت ہو گیا اور اگر آج آپ نے بھی وہی موقف اختیار کر لیا ہے تو ہم بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
تو آپ اگر ہمیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، تو میڈیا کا کردار پہلے بھی یہی تھا، آپ کا کردار اس وقت یہ نہیں تھا. چہرہ چینج ہو کے آپ کا کردار اگر وہی ہو گیا تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں خراج تحسین پیش کریں. لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہیں. سینسرشپ تو ختم نہیں نہ ہوئی، سینسرشپ تو چل رہی ہے نا. کاشف عباسی تو ابھی تک آف ایئر ہے. تو اگر ہم کاشف عباسی کا نام نہ لیں اور ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں تو اس کو کہتے ہیں خود فریبی. تو خود فریبی کا ہم شکار نہ ہو تو بہتر ہے. سی پی این ای کی رپورٹ جو ہے اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ بھائیوں بہنوں، خود فریبی کا شکار نہ ہونا. آپ کی تعریفیں بہت کی جا رہی ہیں کیونکہ ریاست کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے دور میں اور اس سے پچھلے دور میں ہو رہا تھا. میں نے تھوڑی سی باتیں اس لیے کی ہیں کہ اس دور میں پریس کلبوں کو تالے لگ رہے ہیں، اس سے پچھلے دور میں بھی تالے لگ رہے تھے. سی پی این ای کی رپورٹ میں ذکر ہے کہ کوئٹہ پریس کلب کو تالا لگایا گیا. تو اگر آج پاکستان کے میڈیا کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کی بڑی خوشی ہے. ہمیں بڑا فخر ہے کہ افواج پاکستان نے، ریاست نے، عوام نے مل کر بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا ہے. لیکن کچھ اور بھی محاذ ہیں جہاں پہ ہمیں بھارت کو شکست دینی ہے. وہ کون سے محاذ ہیں؟ میں ذرا فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا. ورلڈ جسٹس رپورٹ 2024، اس میں جو پاکستانی عدلیہ ہے وہ آتی ہے جی 129 نمبر پہ، 129واں نمبر ہے. انڈیا کا نمبر ہے 73. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انڈیا میں جو انصاف کا نظام ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ جسٹس رپورٹ. تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے جنگ کے محاذ پہ بھارت کو شکست دی ہے، جس پہ ہم بہت خوش ہیں، تو ہمیں انصاف کے محاذ پر بھی بھارت کو شکست دینی چاہیے، کیونکہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کا 129واں نمبر ہے اور انڈیا کی جو عدلیہ جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 73 ہے. ڈیموکریسی انڈیکس، ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس، پاکستان کا نمبر ہے 124واں اور انڈیا کا نمبر ہے 41واں 41. اور اس میں ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے ایتھوریٹیرین سٹیٹس، اس کو ایتھوریٹیرین سٹیٹ قرار دیا گیا. اس سے پہلے 2023 میں اس کو کہا گیا تھا کہ اس میں جعلی جمہوریت ہے پاکستان، لیکن اب آپ ایتھوریٹیرین سٹیٹس کے اس میں آ گئے ہیں، فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. پھر کرپشن انڈیکس جو ہے، جو سب کے پاس جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اویلیبل ریکارڈ ہے سارا، یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. 135واں نمبر ہے جی پاکستان کا، انڈیا کا ہے 96. کیا مطلب ہے اس کا؟ پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے، انڈیا میں کم ہے. یہاں پہ بھی ہمیں انڈیا کو شکست دینی چاہیے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس محاذ میں بھی انڈیا کو شکست دے گی. اور اس میں ہم جس طرح ہم نے یہ جو جنگ تھی، 4 دن کی جنگ تھی، اس میں ہم ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑے تھے، اس میں بھی ہم کرپشن کے خلاف جنگ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. گورننس کا جو انڈیکس ہے، ہمارا نمبر ہے پاکستان کا 161، انڈیا کا نمبر ہے 118. اور ایک اور بات، یہ ادھر آپ نے ادھر ایک یہ لگایا ہوا ہے، بینر لگایا ہوا ہے، پینز آف چینج. ڈیڈ یو نو پاکستان فیل 2 spots ان دی گلوبل پریس فریڈم انڈیکس 2024، اور پاکستان کی رینکنگ آپ نے لکھی ہے 152.